بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جاہل ان پڑھ کا افو درگزر کرنا۔ ہمارے قریب کے دیہات کا ایک واقعہ ہے۔ ایک نوجوان جس کی تعلیم بھی نہیں تھی اور شکل بھی عام سی تھی، یعنی اس کی شکل بھی عام سی، عقل بھی عام سی اور تعلیم بھی نہیں تھی۔ اس کی ایک خوبصورت کزن تھی۔ اس نوجوان نے کہا کہ میں اپنی اسی کزن سے شادی کرنا چاہتا ہوں۔ چنانچہ ماں باپ نے بھی اسے بہت زور دیا۔ لڑکی والوں نے لڑکی سے پوچھا تو لڑکی نے تو شروع میں ہاں کر دی۔ ان دونوں کا نکاح ہو گیا اور رخصتی بھی ہو گئی، لیکن جب وہ آ کر اس کے پاس رہی تو تب اسے پتہ چلا کہ یہ تو پکا جاہل ہے۔ وہ سوچ میں پڑ گئی کہ نہ عقل ہے نہ ہی اس کی شکل ہے، زندگی کیسے گزرے گی۔ چنانچہ اس لڑکی نے دل میں یہ خیال آنے پر اس نے نوجوان کو ناپسند کرنا شروع کر دیا، مگر وہ پھر بھی خاموش رہی۔ شادی کے 3-4 دن بعد عام طور پر دلہنیں اپنے میکے جایا کرتی ہیں، تو وہ لڑکی بھی اپنے میکے گئی اور اس نے دل میں یہ ارادہ کیا کہ میں دوبارہ اس گھر میں یعنی اپنے سسرال نہیں جاؤں گی۔ اس کے ماں باپ کے سامنے بات کرنے کی ہمت نہیں ہو رہی تھی، کیونکہ ایک تو وہ قریب کا رشتہ دار تھا اور دوسرا شروع میں بھی وہ ہاں کر چکی تھی۔ 2-4 دن بعد خاوند لینے کے لیے آ گیا۔ ماں باپ نے کہا بیٹی تیاری کرو، تمہارا میاں تمہیں لینے کے لیے آیا ہے، جاؤ اس کے ساتھ۔ چنانچہ اس نے اپنا سامان باندھا اور اس کے ساتھ چل پڑی۔ انہیں ایک گاؤں سے دوسرے گاؤں جانا تھا۔ راستے میں اس نے خاوند سے کہا مجھے پیاس لگی ہے۔ قریب ہی ایک کنواں تھا۔ خاوند نے جا کر ایک طرف گٹھری رکھی اور کنویں کے ڈول کے ذریعے پانی بھرنے لگا۔ بیوی کے دل میں شیطان نے ایک ایسی بات ڈال دی کہ اس نے پیچھے سے اپنے خاوند کو کنویں میں دھکا دے دیا۔ جب دھکا دیا تو خاوند کنویں میں جا گرا۔ اس نے دل میں سوچا کہ اب یہ مر کھپ جائے گا اور ہمیشہ کے لیے اس سے جان چھوٹ جائے گی۔ اب وہ واپس ماں باپ کے گھر چلی گئی اور اس نے ان کے پاس جا کر عورتوں والا مکر کیا۔ عورتیں مکر میں تو مشہور ہوتی ہی ہیں، جیسے اخوان یوسف نے مکر کیا تھا ویسے اس نے بھی مکر کیا اور وہ روتی ہوئی گھر پہنچی۔ ماں باپ نے پوچھا کیا ہوا؟ خاوند مجھے کہنے لگی خاوند مجھے بٹھا کر کہیں چلا گیا، میں اتنی دیر تک اس کا انتظار کرتی رہی، میں اکیلی تھی، مجھے ڈر لگنے لگا کوئی غیر مرد آ جاتا تو میرا کیا ہوتا۔ مجھے جان کا بھی خطرہ تھا اور عزت کا بھی خطرہ تھا، وہ تو بڑا بے پرواہ سا آدمی ہے، اس لیے میں واپس آ گئی ہوں۔ یہ سن کر اس کے ماں باپ کو بڑا غصہ ہے کہ اس نے ہماری بیٹی کو اس طرح لاوارث چھوڑ دیا اور خود کہیں چلا گیا ہے، یہ ایسا بیوقوف انسان ہے۔ اب ذرا ادھر کی بات سنیں۔ جب خاوند پانی میں گرا تو جان بچانے کے لیے اس نے ہاتھ پاؤں مارے تو اس کا ہاتھ اس رسے پر پڑ گیا جس کے ساتھ ڈول بندھا ہوا تھا۔ اس نے اس رسے کو مضبوطی سے پکڑ لیا اور ڈوبنے سے بچ گیا۔ کافی دیر کے بعد اس نے ہمت کی اور آہستہ آہستہ رسے پر چڑھتے چڑھتے باہر نکل آیا۔ باہر نکل کر اس نے سوچا کہ میں اب کیا کروں۔ اس نے دل ہی دل میں کہا کہ مجھے اس سے اس طرح کی توقع نہیں تھی، یعنی اس نے اپنی بیوی کے بارے میں سوچا کہ میری بیوی میرے ساتھ ایسا معاملہ کرے گی، لیکن خیر کوئی بات نہیں، میں دوبارہ چلا جاتا ہوں۔ چنانچہ اور وہ دوبارہ سسرال کے گھر چلا گیا۔ اتنے میں کپڑے بھی خشک ہو چکے تھے۔ جیسے ہی وہ سسرال کے گھر میں داخل ہوا تو لڑکی کے والدین نے اس کو بہت جلی کٹی سنائی۔ کہنے لگے تو کیسا بے عقل انسان ہے کہ تو ہماری بیٹی کو اکیلے چھوڑ کر چلا گیا ہے، تو بڑا بے پرواہ ہے، تجھے اس کا ذرا بھی خیال نہیں۔ انہوں نے جو کچھ کہا اس لڑکے نے خاموشی سے سنا اور آخر میں صرف اتنا کہا کہ ہاں مجھ سے غلطی ہو گئی ہے،
بہرحال آپ اپنی بیٹی کو بھیج دیں، ہمیں گھر جانے میں دیر ہو رہی ہے۔ جب انہوں نے دیکھا کہ یہ لڑکا بہت شرمندگی کا اظہار کر رہا ہے تو انہوں نے پھر بیٹی سے کہا کہ کوئی بات نہیں، اب تم چلی جاؤ۔ اب بیٹی تو چل پڑی، لیکن اس کے دل میں ایک بات بار بار آنے لگی۔ اگرچہ آدمی ان پڑھ تھا، اگرچہ یہ بے عقل تھا، شکل اچھی نہیں تھی، مگر اس نے میرے ماں باپ کے سامنے میرا عیب تو چھپایا۔ اس کا دل بڑا ہے، اگر یہ میرے ماں باپ کے سامنے میری حرکت کھول دیتا تو میں تو ماں باپ کو چہرہ دکھانے کے قابل ہی نہ رہتی۔ اس ایک بات پر اس لڑکی نے نہ کہ لڑکی کے دل میں خاوند کی ایسی محبت پیدا ہوئی کہ اس نے اپنی بقیہ پوری زندگی خاوند کی محبت میں گزار دی۔